الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعہ المبارک میں جو موضوع گفتگو کے لیے منتخب کیا گیا وہ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ کی سیرت و کردار. اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں
کہ جنہیں پوری کائنات میں زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور آل نبی میں ولایت میں، تصوف میں، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، علوم ظاہری و باطنی میں اللہ کریم نے آپ کو بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور صبر و استقامت کی جب بھی بات ہوتی ہے تو یقیناً سر فہرست حضرت سیدنا امام زین العابدین کا نام آتا ہے۔ تو آپ کی شخصیت بہت زیادہ گہری ہے، اور آپ کی زندگی میں عبادت و ریاضت، تقوی، طہارت، پارسائی اور عمل، علم، یہ ساری چیزیں یکجا نظر آتی ہیں۔ پوری زندگی مصائب و آلام میں گزری ہے، پریشانیوں میں گزری ہے، اور سب سے بڑا جو سانحہ اور سب سے بڑا جو امتحان آپ کے اوپر آیا وہ واقعہ کربلا ہے، جو انہوں نے سارے کا سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی یہ کربلا کے چشم دید گواہ ہے، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن سے آگے نسل امام حسین چلی ہے، پوری نسل حسینی جو ہے وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین سے آگے چلی ہے۔ تو چند ضروری چیزیں آپ کی حیات طیبہ کے حوالہ سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آپ کا لقب جو ہے وہ زین العابدین مشہور ہے، لیکن اصل نام آپ کا علی ہے، علی بن حسین، ایک جناب سیدنا علی اکبر ہیں اور ایک جناب سیدنا علی اصغر ہے، اور یہ ہیں علی اوسط، جو دونوں علی اکبر اور علی اصغر ہیں وہ کربلا میں شہید ہو گئے، اور یہ بیمار تھے جس وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لے سکے۔ تو ان کے ساتھ اللہ کریم نے چونکہ نسل امام حسین کو آگے چلانا تھا، یہ کربلا میں محفوظ رہے۔ تو علی اوسط آپ کا ویسے نام ہے، یعنی تینوں بیٹوں کا نام علی ہے۔ امام حسین کو اپنے بابا سے کتنی محبت ہے کہ تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا ہے۔ 4 بیٹے ہیں کل آپ کے، ایک کا نام جعفر بن حسین تھا جو بچپن میں وصال کر گئے تھے۔ کربلا میں جو گئے ہیں تینوں ہی علی ہیں، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، تو یہ نام ان کا علی اوسط ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کی شہادت سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے آپ پیدا ہوئے، اور 2 سال کے قریب عرصہ مولا علی کی گود میں رہنے کا بھی انہیں موقع ملا ہے، یعنی وہ پہلے 2-2.5 سال جو تھے آپ کی حیات مبارکہ کے، وہ جناب مولا علی باب علوم مصطفیٰ کی گود میں گزرے ہیں، یعنی تربیت کا آغاز جو ہے اور آپ کی ولایت اور آپ کی عظمت اور سیرت و کردار کی جو تربیت ہوئی ہے وہ مولا علی کی آغوش سے آغاز ہوا ہے، اور پھر آپ مولا علی کی شہادت ہو گئی، اور پھر کچھ سال سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے پاس رہنے کا موقع ملا،
دیکھو نا، اللہ نے جس کی تربیت اعلیٰ کرنی ہو، پھر کیسی کیسی ہستیوں کی آغوش میں اللہ ان کو رہنے کا موقع دیتا ہے۔ پھر سیدنا امام حسن پاک کے بعد امام حسین سے بھی تربیت لیتے رہے، ان کے ساتھ رہے پوری زندگی، شہادت تک، یعنی واقعہ کربلا تک آپ سیدنا امام علی مقام کے ساتھ رہے۔ بعض روایتوں کے مطابق 18 سال آپ کی عمر تھی، بعض کے مطابق 14 سال۔ تو آپ نے کربلا تک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں، آپ کی آغوش میں، آپ کے زیر تربیت زندگی گزاری ہے۔ اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ حضرت شہر بانو ہیں، شاہ ایران جو تھا، ایران کا بادشاہ، اس کی بیٹی تھی، جو حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور میں آئیں، اور حضرت عمر نے ان کا نکاح امام حسین سے کیا، اور امام حسین اور شہر بانوں سے یہ حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ تو بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ایران کا بادشاہ تھا، جب ایران فتح ہوا تو 3 اس کی بیٹیاں قیدی ہو کے آئی تھی۔ ایک کا نکاح انہوں نے حضرت امام حسین سے کیا، اور ایک کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کیا، اور ایک کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر سے کیا۔ تو ان تینوں میں سے جو بیٹے پیدا ہوئے نا، جو امام حسین کے بیٹے اس میں سے پیدا ہوئے، وہ حضرت امام زین العابدین ہیں، اور جو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے پیدا ہوئے وہ سالم ابن عبداللہ ہے، اور جو محمد بن ابو بکر کے بیٹے اس سے پیدا ہوئے وہ قاسم بن محمد ہیں۔ یہ تینوں ہی بہت بڑے محدث تھے، تینوں ہی علم کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، یا جن کا تفسیر سے تعلق ہے یا دین کے علم سے تعلق ہے، انہیں پتہ ہے کہ قاسم بن محمد کتنے بڑے حدیث کے امام ہیں، اور سالم بن عبداللہ کتنے بڑے امام ہیں، اور جناب امام زین العابدین حدیث کے کتنے بڑے امام ہیں۔ ان کے تعارف کئی ہیں، ہر اعتبار سے ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ محدثین اگر ان کو جانتے ہیں تو وہ حدیث کے بہت بڑے امام کے طور پر جانتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ کا نام ہے کتب حدیث کے اندر، جب راویوں کی لسٹ آتی ہے، میں آخر پہ انشاءاللہ اگر یاد نہ رہے تو آپ کروا دیں، ایک حدیث بھی ان کی سنا ہوگا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے جو روایتیں کی ہیں نا، ان میں سے ایک روایت آپ کو میں انشاءاللہ برکت کے لیے سناؤں گا۔ تو نام تو ہے علی اوسط، اور القابات ان کے بہت سارے ہیں۔ ایک مشہور لقب ہے سجاد۔ سجاد جو ہے نا، لفظ سجاد ساجد ہوتا ہے سجدہ کرنے والا، ساجد کا معنی ہے سجدہ کرنے والا، اور جو بہت زیادہ سجدے کرنے والا ہو نا، اس کو عربی میں سجاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سجاد۔ تو سجاد بھی آپ کا لقب ہے، کیوں کہ آپ بہت زیادہ سجدے کرنے والے تھے، بڑا بڑا لمبا وقت، بڑا بڑا طویل عرصہ آپ سجدے میں گزار دیتے۔ تو کثیر سجدے کرنے کی وجہ سے، بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی وجہ سے، کائنات میں سجاد کے لقب سے اللہ کریم نے ان کو متعارف کروایا ہے۔ جناب سجاد کہتے ہیں اتنے سجدے کرتے کہ آپ کی یہ جو پیشانی مبارک ہے نا، یہ ماس ان کا پھٹ جاتا، اتنے سجدے اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے۔ تو پھر جس نے اتنے سجدے کیے ہوں، سجاد نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ سجدوں کا درس تو انہوں نے اپنے والد امام حسین سے لیا ہے، سجدوں کی تربیت جو ہے وہ تو اپنے تایا جان جناب امام حسن سے لی ہے نا۔ یہ گھرانہ ہی سجدے کرنے والا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو سجدے کرتے، آہو زاری کرتے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب ہے سجاد۔
آپ کو بھی یاد ہو جائے ذرا بولتے جائیں، کیا لقب ہے؟ اور ایک لقب مشہور ہے زین العابدین۔ اللہ اکبر، زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت، یعنی کائنات کے سارے جو عبادت گزار ہیں نا، ان کی اگر ڈیکوریشن ہے نا تو وہ امام زین العابدین کے صدقے سے ہے، ان کی سجاوٹ ہے نا اگر تو وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی وجہ سے ہے۔ یہ عبادت گزاروں کی زینت ہے، یعنی عبادت کو بھی اگر زینت ملی ہے تو وہ امام زین العابدین کے سجدوں کی وجہ سے ملی ہے۔ تو یہ اس طرح آپ کا لقب مشہور ہوا کہ آپ رات کو عبادت کر رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، تو جب آپ عبادت کر رہے تھے تو شیطان ایک سانپ کی صورت میں آیا اور آپ کے جسم پہ چڑھ گیا، مختلف حصوں پہ پھرتا رہا کہ میں ان کو عبادت سے ہٹا کر ڈرا دوں، لیکن آپ نے اس کی کوئی توجہ نہیں کی، آپ عبادت میں محو رہے۔ بالآخر اس نے آپ کا جو پاؤں مبارک کا انگوٹھا تھا نا اس کو کاٹ لیا۔ جب زور سے کاٹا تو تکلیف بڑی ہوئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے تھپڑ مارا، فرمایا اخسا یا ملعون، اے لعنتی دفع ہو جا، مجھے عبادت کرنے دے۔ تو کہتے ہیں اس وقت ہاتف غیبی سے آواز آئی، انت زین العابدین، کہ تو عبادت گزاروں کی زینت ہے، انت زین العابدین، تو عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ اتنی عبادت کی کہ شیطان بھی آپ کو سجدوں سے ادھر ادھر مشغول نہ کر سکا، اتنی عبادت کی، تو آپ کا لقب مشہور ہو گیا زین العابدین۔ اور جب اس وجہ سے لقب آپ کا مشہور ہے کہ جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا حضور آپ جب نماز پڑھنے لگتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو آپ کا رنگ بڑا زرد ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ میں کس بارگاہ کے اندر کھڑا ہونے والا ہوں۔ ہائے ہائے، یہ ہیں آل مصطفیٰ کے چشم و چراغ، اتنا خوف خدا، اتنی عاجزی، اتنی خشیت الہی۔ فرمانے لگے کیا تجھے نہیں پتا کہ میں وضو کر کے کس بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں؟ میں سارے جہانوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں، اس لیے میرا رنگ زرد ہو جاتا۔ اتنے اللہ کا خوف آپ کی شخصیت کے اندر تھا، اتنی عاجزی و انکساری تھی کہ جب کھڑا ہونے لگتے اللہ کی بارگاہ میں، ایک دفعہ گھر میں آگ لگ گئی، آپ عبادت کر رہے تھے اور گھر میں کسی وجہ سے چراغ وغیرہ سے آگ لگ گئی، آپ سجدے میں رہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں آگ لگ گئی ہے۔ تو جب شور سنا، لوگ بھاگ کے آئے باہر سے، دوسرے اہل محلہ آئے، انہوں نے آگ بجھائی۔ جب آگ لگی ہوئی تھی تو لوگ کہتے رہے یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، لیکن آپ نے سر نہیں اٹھایا۔ جب آگ بجھ گئی، آپ نے سجدہ مکمل کیا تو سر اٹھایا، تو انہوں نے کہا حضور اتنا شور ہوا، آگ لگ گئی، اتنا کچھ جل گیا، آپ نے سر ہی نہیں اٹھایا، آپ کس چیز میں مشغول تھے؟ تو فرمایا تم دنیا کی آگ دیکھ رہے تھے اور میں جہنم کی آگ کو دیکھ کے اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ نار الآخرہ، میں آخرت کی آگ کی وجہ سے اللہ کے خوف میں مشغول تھا۔ یہ حالانکہ یہ تو ہستیاں، ان کے صدقے اللہ نے بخشنا ہے سب کو، لیکن یہ عاجزی تھی، انکساری تھی کہ کہا میں آخرت کی آگ کو سوچ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا رہا، روتا رہا، آہوزاری کرتا رہا۔ اور ایک رات میں آپ کی سیرت کے بارے میں موجود ہے کہ ایک رات میں 1000 نفل آپ پڑھا کرتے تھے ایک رات میں۔ اب وہ پیران عظام جو کہتے ہیں ہماری یہاں ساڑیاں پڑھیاں ہوئی ہیں، تو ان پیروں کو بھی میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ تم اپنے چھوٹی چھوٹی پیریوں پہ ناز کرتے ہو اور فرض بھی چھوڑ دیتے ہو۔ جس گھرانے سے ولایت ملتی ہے وہ تو ایک رات میں 1000 نفل پڑھ کے بھی کہتے ہیں کہ مولا ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ وہ تو پوری رات سجدوں میں، عبادت میں، ریاضت میں گزر رہی ہے،
اور آپ کی لونڈی سے پوچھا گیا، لونڈی سے، کہ بتاؤ امام زین العابدین کیسے ہیں؟ تو اس نے ایک جملے میں آپ کی ساری سیرت بیان کر دی۔ اس نے کہا کہ امام زین العابدین کا کیا پوچھتے ہو، رات کو کبھی ان کا بستر میں نے نہیں بچھایا اور دن کو کبھی ان کے لیے کھانا نہیں پکایا۔ ایک جملے میں سیرت امام زین العابدین سن لیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے رات کو کبھی ان کے لیے بستر نہیں بچھایا اور دن کو کبھی کھانا نہیں پکایا۔ وجہ یہ تھی کہ رات کو وہ سوتے ہی نہیں تھے، دن کو روزہ ہوتا تھا، کچھ کھاتے نہیں تھے۔ یہ آپ کی سیرت کا سارا نچوڑ اس نے ایک جملے میں بیان کر دیا کہ آپ بہت زیادہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سجدوں میں گزارتے، اللہ کے ذکر میں گزارتے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں راتیں گزارا کرتے۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ لم ارى ہاشمیا افضل من علی ابن الحسین۔ عربی آپ سمجھتے ہوتے تو پھر بولتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ہاشمی خاندان ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، بنو ہاشم، وہ کہتے ہیں لم ارى ہاشمیا افضل من علی ابن الحسین۔ زہری کہتے ہیں ہاشمی خاندان میں نے امام زین العابدین سے اعلیٰ بندہ کوئی نہیں دیکھا۔ لم ارى ہاشمیا افضل من علی ابن الحسین، کہ علی بن حسین سے افضل کوئی ہاشمی میں نے نہیں دیکھا۔ بنو ہاشم میں عبادت کا چمکتا ہوا سورج اگر کسی نے دیکھنا ہے تو امام زین العابدین کو دیکھو۔ اور حضرت سعید بن مسیب، ان کے بارے میں ہے کہ یہ تابعین کے امام ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے متقی انسان ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت سی حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیثیں بہت زیادہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب کے سامنے کسی نے کسی کا ذکر کیا کہ فلاں بندہ بڑا نمازی ہے، فلاں بندہ بڑا عبادت گزار ہے، فلاں بندہ بڑا پرہیزگار ہے، تو حضرت سعید بن مسیب نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے ارأیت علی بن الحسین، فرمایا تم کہہ رہے ہو فلاں بڑا متقی ہے، کیا تم نے امام زین العابدین کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا لم ارى اورع منہ، میں نے تو علی بن حسین سے زیادہ متقی کوئی نہیں دیکھا۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے تو ان سے بڑھ کر متقی کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر تم نے سب سے بڑا متقی دیکھنا ہے اور اس دور کا سب سے بڑا پرہیزگار دیکھنا ہے تو حضرت سعید بن مسیب فرمانے لگے کہ پھر تم علی بن حسین کو دیکھو، یہ سب سے بڑا متقی شخص ہے۔ اور ایک دفعہ رات کے وقت آواز آئی، این الزاہدون فی الدنیا والراغبون فی الآخرہ، دنیا سے دور ہونے والے اور آخرت کی فکر کرنے والے کہاں ہیں؟ آواز آئی این الزاہدون فی الدنیا، دنیا سے دور بھاگنے والے، اور والراغبون فی الآخرہ، آخرت کی فکر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو دوسری طرف سے آواز آئی جنت البقیع سے، ہوا زین العابدین، اگر تم نے ایسے لوگ دیکھنے ہیں تو حسین کے بیٹے زین العابدین کو دیکھو، یہ ہیں آخرت کی فکر کرنے والے اور دنیا سے کنارہ کشی فرمانے والے۔ ہوا زین العابدین، آواز آئی وہ حضرت امام زین العابدین ہے۔ اور یہ جو سید العابدین کا لقب ہے یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ سنیے ذرا، توجہ فرمائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جناب جابر بن عبداللہ۔ اگر جابر بن عبداللہ کی بات چھڑ گئی تو ہو سکتا ہے جمعہ ہی گزر جائے۔ جابر بن عبداللہ اتنے جلیل القدر صحابی، یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے حدیث میں بھی بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ جگہ جگہ حدیثیں موجود ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی میں کہ ان جابر بن عبداللہ، یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک دن حضرت امام محمد باقر کے پاس تشریف لائے، اور امام محمد باقر جو ہیں انہوں نے حدیثیں جو لی ہیں نا، یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے بہت ساری حدیثیں لی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایتیں کون لیتے رہے؟ حضرت امام محمد باقر۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے صحابہ اور آل نبی میں کوئی لڑائی نہیں تھی، بلکہ حضرت امام زین العابدین کے اگر استادوں کا ذکر کروں نا کہ کس کس سے حدیثیں لیتے رہے، تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی نام ہے، اس میں عبداللہ ابن عمر کا بھی نام ہے، اس میں جابر ابن عبداللہ کا بھی نام ہے، اس میں جناب ام سلمہ کا بھی نام ہے، جناب عائشہ صدیقہ کا بھی نام شامل ہے۔ اب سمجھ آئی کوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے امام زین العابدین حدیثیں لیتے رہے، سنتے رہے، سماعت ثابت ہے آپ کی۔ اور حضرت عمر کے ایک غلام تھے اسلم، ان کا بیٹا تھا زید بن اسلم، حضرت امام زین العابدین ان سے بھی حدیثیں یاد کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ اتنے افضل گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بنو ہاشم ہیں، حضور کی اولاد ہیں، اور آپ بہت بڑے عبادت گزار اور عالم ہیں، اور آپ ایک غلام سے جا کے حدیثیں لیتے ہیں، آپ ایک غلام کے بیٹے سے جا کر حدیث لیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ علم جہاں سے ملے لے لیا کر۔ اب یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے نا، کئی بیچارے اس وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں کہ جی میں اب ان سے علم حاصل کروں، اس وجہ سے کئی لوگ رہ جاتے ہیں کہ ہم پیروں کی اولاد ہیں، ہم کسی مولوی سے علم حاصل کریں، تو اس وجہ سے علم سے کئی بندے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن کائنات کو یہ درس دیا کہ یہ حسین کا بیٹا حدیث لینے کے لیے جناب عمر کے غلام کے بیٹے کے سامنے آ رہا ہے، ہمیں تکبر نہیں سکھایا گیا، بلکہ ہمیں علم کی جو فضیلت ہے وہ سکھائی گئی کہ علم کا مقام کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی بات چل رہی تھی، جناب جابر بن عبداللہ وہ امام محمد باقر کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد باقر، اصل نام ان کا محمد ہے، باقر نام نہیں ہے۔ حیران ہو گئے آپ؟ باقر نام جو حدیثوں میں راویوں میں آتا ہے تو وہ محمد بن علی آتا ہے نام ان کا، یعنی محمد بن علی، یعنی محمد بیٹے ہیں علی بن حسین کے، یعنی حضرت امام زین العابدین کے یہ بیٹے ہیں محمد باقر۔ باقر کیوں کہا جاتا ہے؟ باقر کا معنی ہوتا ہے پھاڑنے والا۔ باقر کا معنی کیا ہے؟ پھاڑنے والا۔ بیل کو کہتے ہیں باقارون، کیونکہ وہ زمین میں ہل چلا کے زمین پھاڑ دیتا ہے۔ باقر کا معنی ہوتا ہے جو علم چھپا ہوا تھا نا، اس کے پردے پھاڑ کر جس نے علم نکالا ہے اسے محمد باقر کہا جاتا ہے۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے؟ جو علم کو پردوں سے پھاڑ کر نکالے اسے محمد باقر کہا جاتا ہے۔ امام محمد باقر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کو رسول اللہ کی طرف سے سلام ہو، چونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام ہو، مجھے حضور نے آپ کو سلام کہنے کا حکم دیا تھا۔ وہ حیران ہو گئے کہ وہ کیسے؟ اب سنیے روایت، سن رہے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے پھر حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر تھا، تو حضور بیٹھے تھے، میں حضور کی خدمت میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، تو حضور کے نواسی امام حسین دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ سلام ہے ان آنکھوں کو جنہوں نے حضور کے چہرے کی زیارت کی۔ اللہ اکبر، کیسی وہ خوش بخت آنکھیں ہیں، کیسے وہ خوش بخت کان ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا کلام سنا ہوا، کیسے وہ خوش بخت ہاتھ ہیں جو رسول اللہ کے ہاتھوں سے مس ہوئے ہوئے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں حضرت امام حسین آئے، حضور نے ان کو آتے ہی اٹھایا، سینے سے لگایا اور بوسہ لیا اور اپنے سینے سے لگا کر پاس بٹھا لیا، اور حضور نے فرمایا جابر یہ میرا بیٹا جو ہے نا حسین، اللہ اس کو ایک بیٹا دے گا۔
اس کا نام جو ہے وہ نام تو علی ہوگا، لیکن قیامت کے دن جب اللہ پکارے گا کہ سید العابدین کھڑا ہو جائے، سید العابدین کھڑا ہو جائے، تو حسین کا بیٹا جو علی بن حسین ہے نا، قیامت کے میدان میں وہ کھڑا ہوگا جب سید العابدین کو کھڑا کیا جائے، تو وہ زین العابدین ہوگا، سید العابدین ہوگا، اور اس کو اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، محمد اس کا نام ہوگا، اور تمہاری اس سے ملاقات ہوگی۔ فرمایا جب ملاقات ہو تو میرا بھی سلام کہے، جب تمہاری ان سے ملاقات ہو نا تو میرا بھی ان کو سلام کہہ دینا۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی خبر دی کہ وہ زین العابدین کا جو لقب ہے نا، یہ کسی اور نے نہیں دیا، یہ خود نبیوں کے امام نے عطا فرمایا۔ سید العابدین، امام العابدین، زین العابدین، امام الصابرین، جتنے لقب ہوں تھوڑے، لفظ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس شہزادے کی شان مکمل نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا مقام اللہ کریم نے ان کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے ایک لقب ان کا ہے زین العابدین یا سید العابدین، اور آپ کو اللہ نے اور بہت سارے مقامات سے نوازا تھا، بہت ساری قدوۃ الزاہدین، سید المتقین، امام المومنین، الزکیو، الامینو، یہ سارے آپ کے لقب ہیں، یہ ساری آپ کی صفتیں ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو اتنے القابات اور اتنی شانوں سے نوازا ہے، اور آپ چونکہ اولاد رسول ہیں تو سخاوت تو اس گھرانے کے رگوں میں شامل ہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی بیٹا رسول اللہ کا ہو اور سخی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن آپ مسجد سے باہر آئے اور ایک شخص آگے سے آیا، اس نے آپ کو برا بھلا کہا، کچھ گالیاں دی، برے الفاظ بولے، تو جو خادم تھے وہ دوڑے کہ اس کو پکڑے ماریں، تو آپ نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ۔ یہ صبر والوں کے بھی امام ہیں نا، یہ امام الصابرین بھی ہیں، صبر بھی ان کو وراثت میں ملا ہے، حلم بردباری بھی اللہ نے ان کو وراثت میں عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ، اس نے کچھ لفظ بولے تو برا بھلا کہا، جو بھی ہو سکا اس سے، گھرانہ تو پاک ہے، لیکن اس نے اپنی طرف سے جو اس کے اندر غلاظت تھی اس نے وہ بولی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جو لفظ بول رہے ہو نا، یہ تو تھوڑی باتیں ہیں، میرے اندر اور بھی بڑے عیب ہیں جو اس سے بھی زیادہ ہیں جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راتی کر کر زاری روندے تے نیند اکھیاں تھی دھوندے، فجری او گنہار کہیندے تے سب تھی نیویں ہوندے۔ یہ گھرانہ پاک ہے، لیکن عاجزی یہ ہے، کہتے ہیں جتنے تو بیان کر رہے نا میرے عیب، تمہیں کچھ تھوڑوں کا پتہ ہے، ابھی بہت سارے ہیں جو تجھے پتہ ہی نہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اصل میں کوئی ضرورت مند ہے، بھوک بھی لگی ہو تو بندہ گالیاں دینے لگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنی حاجت بیان کرو، مجھے سمجھ لگ گئی ہے تم ضرورت مند ہو۔ اس نے کہا جی میں غریب ہوں، فقیر ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی چادر اتاری اور اس کو عطا فرمایا، اور خادم کو فرمایا 12,000 درہم لاؤ اور اس کو 12,000 درہم دے دو۔ 12,000 درہم دیے، اپنی چادر بھی دی۔ جب اس نے اتنا مال دیکھا اور اتنی آپ کی عاجزی انکساری اور عفو و درگزر دیکھا تو کہنے لگا اشہاد انک من اولاد المصطفیٰ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ آپ کی سخاوت اور آپ کا صبر اور آپ کی حلم بردباری بتا رہی ہے کہ آپ اولاد رسول ہیں۔ اتنی عاجزی، اتنی انکساری اور اس قدر تحمل مزاجی جو ہے آپ کے علاوہ، اس گھرانے کے علاوہ کہاں مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ انک من اولاد المصطفیٰ، کہ آپ آل رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان مبارک مقدس سے آپ کا تعلق ہے۔ تو اللہ نے آپ کو سخاوت سے بھی نوازا تھا۔ صبر تو پھر جب بات ہوتی ہے تو صابرین، اتنا بڑا صبر کہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھا،
لیکن کسی مقام پر بھی حضرت امام زین العابدین نے اللہ سے شکایت نہیں کی، اللہ کی بارگاہ سے شکوہ و شکایت نہیں کی، بلکہ ہر دکھ پر، ہر تکلیف پر اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے کہ مولا اگر تیرا حکم ہے، تیری قضا ہے تو ہم آل نبی اس پر راضی ہیں۔ اور اتنے دلیر اور جرت مند، جب آپ کو دربار ابن زیاد میں لایا گیا نا، ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، تو اس نے جب دیکھا ساتھ آپ کے اہل خانہ مقدس خواتین تھیں، تو اس نے کہا یہ کون ہے لڑکا؟ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ علی بن حسین ہے، امام حسین کا بیٹا۔ اس نے کہا وہ تو کربلا میں شہید نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں، وہ بڑا تھا، یہ چھوٹا ہے، اس کا بھی نام علی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو بھی قتل کر دو، اس کو بھی مار دو۔ تو اب سیدہ زینب اللہ اکبر سلام اللہ علیہا فرمانے لگی کہ کیا اتنے آل نبی کے چراغ بجھا کر اب بھی تجھے صبر نہیں آیا؟ اب بھی تیرا دل نہیں بھرا؟ اس کو کچھ نہ کہنا، ہاں اگر تم نے اس کو مارنا ہے تو مجھے پہلے مارو اور پھر اس کو شہید کرنا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا پھوپھی جان آپ پیچھے ہوں، میں اس کو بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ وہ جملے امام زین العابدین کے آج بھی تاریخ کی کتابوں میں چمک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں موت سے ڈراتا ہے، ارے موت تو ہماری عادت میں شامل ہے۔ آپ کے جملے موجود ہیں، آپ نے فرمایا موت تو ہماری عادت ہے، شہادت تو ہمارے گھرانے کی عادت میں شامل ہے، مارنا چاہتے ہو تو مار لو، لیکن صرف اتنا کرنا کہ مجھے شہید کر کے میرے گھر والوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ کسی نیک بندے کی ڈیوٹی لگانا جو انہیں مدینہ پہنچائے۔ موت سے ہم نہیں ڈرتے، فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے۔ جو بندہ اتنے صدمے برداشت کر کے بھی ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ کے جواب دے رہا ہے تو اس کا تعارف بھی میرا خیال ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون ہے، دنیا بولنے سے ہی پہچان گئی ہوگی یہ علی کا پوتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ پتہ گفتگو سے چل رہا ہے، اس کے انداز تکلم سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عام شخص نہیں ہے، یہ خون مصطفیٰ ہے۔ پھر اس نے کہا چھوڑ دو اس کو، کچھ نہ کہو۔ پھر چونکہ آپ کو اللہ نے بچانا تھا اور نسل حسینی آگے چلنی تھی، لیکن آپ کسی بھی موقع پہ گھبرائے نہیں۔ اور دربار یزید میں یزید نے جب کہا نہ کوئی آپ کی تمنا ہو، پہلے ظلم کرتا رہا اور اب دیکھا لوگ میرے مخالف ہو رہے ہیں تو اب کہنے لگا کہ کوئی میرے لائق کام ہو تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ میرے والد اور میرے اہل خانہ کے قاتلوں کو میرے حوالے کرو، ہمارے قاتل ہمارے حوالے کرو۔ اس نے کہا کہ کس نے قتل کیا ہے؟ وہ خولی سے پوچھا، اس نے کہا سنان نے مارا ہے۔ سنان سے پوچھا، اس نے کہا شمر نے مارا ہے۔ شمر سے پوچھا تم نے مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، اس نے مارا ہے جس نے فوجیں بھیجی ہیں اور جس نے ابن زیاد کو گورنر بنایا۔ اب یزید کو سمجھ آ گئی، خاموش ہو گیا کہ سارا کئی اس کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں نا، وکالت کرتے ہیں کہ یزید کا قصور ہی کوئی نہیں تھا۔ کیا بات ہے، یزید بے گناہ ثابت نہیں ہو سکتا، تم جتنا مرضی زور لگا لو۔ یزید کل بھی ظالموں میں شامل تھا، آج بھی ظالموں میں شامل ہے۔ اب آپ نے فرمایا، اس نے کہا جی دوسری بات کریں۔ آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے ہمارے جو سر مبارک کٹے ہوئے ہیں یہ بھی میرے حوالے کرو اور میرے اہل خانہ کو میرے حوالے کرو، ہم مدینہ واپس چلے جائیں۔ اس نے کہا تیسری بات، اگلی بات کریں۔ آپ نے فرمایا اگلی بات یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ دینے کی مجھے اجازت ہو، میں جامعہ مسجد دمشق کے اندر جو سرکاری مسجد ہے اس میں خطبہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس نے اتنے صدمے جھیلے ہوں اور اتنا دکھ برداشت کیا ہو، خطبہ دینے کی اس میں کیا ہمت رہ جاتی۔ اس نے کہا چلو میں آپ کو خطبے کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ جب خطبہ آپ نے شروع کیا نا، آپ نے اپنا تعارف ہی یہ کروایا کہ انا ابن رسول اللہ،
اے دمشق والو، شام والو، سنو، یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی مسافر اور ہم کوئی اجنبی لوگ ہیں کہ ہم باغی تھے ہمیں مارا گیا۔ فرمایا میرا تعارف سن لو، انا ابن رسول اللہ، ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کی اولاد زین العابدین ہوں، میں رسول اللہ کا بیٹا، میرے والد علی ہیں، میری ماں میرے والد حسین ہیں، دادا علی ہیں، ماں سیدہ کائنات ہے، اور میرے نانا محمد مصطفیٰ۔ پھر آپ نے ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ یزید کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ سارے دمشق والے رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، اس کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اس نے مؤذن کو کہا اذان پڑھو۔ مؤذن نے اذان جب شروع کی نا تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے مؤذن کو فرمایا ایک بار رک جاؤ۔ جب وہ مؤذن رکا تو آپ نے فرمایا یہ جس کا نام اذان میں لیا گیا ہے نا، سن لو میں اسی مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں اسی رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ پھر اذانوں میں ہمارا نام بھی لیتے ہو، ہمیں شہید بھی کرتے ہو۔ تو یہ آپ نے خطبہ ایسا فصیح و بلیغ دیا کہ شام والے رونے لگے۔ اور حضرت امام زین العابدین اس قدر صابر اور اس قدر تحمل مزاج ہیں کہ وہاں پر بھی آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بے صبری کا مظاہرہ آپ نے نہیں کیا، بلکہ وہاں بھی آپ کی شخصیت میں صبر ہی غالب ہے، چونکہ یہ امام الصابرین ہیں، یہ صبر والوں کے امام ہیں پوری زندگی۔ پھر اس کے بعد آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ زیادہ تر وقت جو ہے وہ عبادت میں آپ نے گزارا، زیادہ تر سجدوں میں، ریاضت میں، خدمت خلق میں، راتوں کو اٹھ کر بوریاں کندھوں پہ اٹھاتے اور غریب لوگوں کے گھروں میں دیا کرتے تھے۔ 100 گھر ایسا تھا مدینہ میں جن کو راشن امام زین العابدین دیا کرتے تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر کون دے جاتا، انہیں بھی علم نہیں تھا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کے کندھے مبارک جو تھے ان پہ نشان تھے بوریاں اٹھانے۔ تو جب پوچھا گیا گھر والوں سے کہ یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ جب دنیا سو جاتی تھی نا تو یہ رسول اللہ کا شہزادہ، یہ امام اماموں کا امام، یہ امام زین العابدین اپنے کندھوں پہ آٹے کی بوریاں اٹھاتے اور غریبوں کے گھروں میں دیا کرتے تھے، اور انہیں بھی نہیں پتا کہ کون دے جاتا، کوئی اس کے اوپر ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی اس کے اندر دنیا کو علم نہیں، جو کچھ کیا وہ اللہ کے لیے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تو پہلے ہی ان کی شان بیان کر چکا ہے کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو۔ کس لیے کھلاتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اور کھلا کر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم یہ جو تمہیں کھلا رہے ہیں نا یہ دنیا کے لیے نہیں، ہم تو اس مالک کے چہرے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ کے طلبگار ہیں، ہمارا یہ سارا کام، یہ سارا کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا، اب راشن نہ آیا، اب وہ آٹے کی بوریاں نہ آئیں، تو پتہ چلا کہ جو ہمارے گھروں میں سامان آتا تھا وہ دینے والا حسین کا بیٹا زین العابدین تھا۔ یہ آپ اس قدر سخی اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ساری زندگی بسر کی۔ آپ بخاری میں موجود ہے، آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ غلام کو آزاد کرے اللہ پاک اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا۔ جو غلام کو آزاد کرے اللہ اس آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ غلام کے ہاتھوں کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہاتھ اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔
اور اس کے پاؤں کے بدلے اللہ اس کے پاؤں آزاد کر دیتا ہے، اس کے سارے اعضاء کا ذکر کیا، تو آپ کے پاس ایک بڑا مہنگا غلام تھا جس کا ریٹ 1000 دینار تھا۔ آپ نے اسی وقت وہ بلایا اور فرمایا جاؤ میں نے اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ ہے حدیث پڑھنا اور ہے اس پہ عمل کرنا اور ہے، حدیث پڑھانا اور ہے، اور اس کا رنگ شخصیت کے اوپر نظر آئے یہ رنگ اور ہے۔ تو آپ صرف حدیث پڑھنے والے، سننے والے اور پڑھانے والے نہیں تھے، بلکہ آپ نے نانا جان کی حدیثوں پہ عمل کرنے والے بھی تھے۔ آپ کی شخصیت کے اندر عمل کی دولت وہ بالکل واضح طور پہ نظر آتی تھی۔ جو کائنات کو علم دیا، جو کائنات کو ولایت دی، اس کا رنگ آپ کی شخصیت کے اندر پورے کا پورا نظر آتا تھا۔ آپ کی شخصیت کے اوپر اس کی جھلک نظر آتی کہ یہ صرف علم والے نہیں بلکہ ساتھ عمل کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو آپ کی شخصیت میں علم بھی تھا اور ساتھ عمل بھی تھا، اور اللہ نے پھر اتنی عزتوں سے نوازا، اتنے مقامات سے نوازا کہ ایک دفعہ ہشام بن عبد الملک، یہ بادشاہ تھا اس وقت، ہشام بن عبد الملک، یہ حج کرنے آیا تو حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آنے لگا، تو آگے رش اتنا تھا کہ اسے کسی نے آگے جانے نہیں دیا۔ جب وہ قریب نہ جا سکا رش کی وجہ سے، تو تھوڑی دیر گزری تو ایک حسین چہرے والا جوان آیا جس کے لباس سے خوشبو مہک رہی تھی، جس کے چہرے پر نور محمدی نظر آ رہا تھا، جس کے چال چلن کے اندر رسول اللہ کے چلنے کا انداز نظر آ رہا تھا، جس کی روحانیت، جس کا پیکرے جو قد و قامت تھا وہ حسن و جمال میں ڈھلا ہوا تھا۔ جب وہ آیا نا تو سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کوئی ہاتھوں کے بوسے لے رہا ہے، کوئی قدموں میں پڑ رہا ہے۔ سیدھے گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، واپس آئے تو ہشام کہنے لگا من ہاذا، یہ کون ہے؟ پتہ اس کو تھا یہ کون ہے، لیکن اس نے کہا یہ کون ہے کہ جس کے آنے سے سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ میں بادشاہ وقت ہو کر کسی نے مجھے راستہ نہیں دیا، یہ کون ہے جس کے آنے سے راستے صاف ہو گئے، جس کے آنے سے سارے لوگ حجر اسود کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں؟ تو وہاں ایک شاعر تھا فرزدق شاعر بڑا با کمال ہے، اس نے اسی جگہ کھڑے کھڑے 60 شعر لکھ دیے، 60 شعر اس نے لکھے جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کشف المحجوب میں لکھے۔ حضرت چونکہ یہ بھی اولاد ہے نا انہی ہستیوں کا، گھر والوں کو گھر والوں کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، تو حضرت داتا علی حجویری نے لکھا کہ وہ جو فرزدق شاعر تھا وہ کہنے لگا اے بادشاہ اگر تو نہیں نہ جانتا میں بتاؤں یہ کون ہے، میں بتاؤں یہ کون ہے۔ یہ چونکہ اب اتنے شعر ہیں اتنے ہو نہیں سکتے، پہلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ اس نے کہا میں دساں کون ہے، بولو ذرا۔ فرزدق نے کہا میں دساں کون ہے، انہوں نے کہا تو نہیں جانتا تے نہ جان، یہ وہ ہستی ہے کہ جنوں پتھر بھی جان دے نے کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا الذی یعرف البطحا وطأتہ، یہ جہاں قدم رکھتا ہے نا، پتھر پہ قدم رکھتا ہے تو پتھر کو بھی پتا ہے یہ زین العابدین کا رہا ہے۔ اگلا اس نے مصرع والبیت یعرفہ والحل والحرم، اس نے کہا اس سامنے جو کعبہ ہے نا بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا تو بندیاں دی گل کرنا ہے، ایک کعبہ بھی جانتا ہے کون ہے۔ والبیت، اللہ کا گھر بھی یعرفہ اسے جانتا ہے کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ سیدہ زہرا کا پوتا ہے، یہ نبیوں کے سردار کے دل کا چین ہے، یہ امام زین العابدین ہے۔ والحل والحرم، سارا حرم بھی اس کو جانتا ہے، سارا ہل بھی اس کو جانتا ہے۔ اچھا تعارف اس نے کہا کروائی دیتا ہوں یہ کون ہے۔ ھذا ابن خیر العباد کلہم،
اس نے کہا جو مخلوق میں سب سے افضل ہستی ہے نا، جو خاتم النبیین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو جس کی خاطر ساری کائنات بنی ہے، اس نے کہا یہ سب سے افضل ہستی کا بیٹا ہے۔ ھذا ابن خیر العباد کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ اس نے کہا یہ تقی ہے، تقوی دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، النقی اگر پاکی دیکھنی ہو نا تو اسے دیکھو، اسے پاکی دیکھنی ہے تو اسے دیکھو، طہارت دیکھنی ہے تو اسے دیکھو، العلم اگر تم نے کوئی عظمت کا نشان دیکھنا ہے نا، عظمت کا نشان دیکھنا ہے تو اسے دیکھو، یہ زین العابدین ہے۔ تو 60 شعر اس نے لکھے۔ حشام کو غصہ آیا، اس نے پکڑ کر اس کو قید کر دیا، جیل میں بند کر دیا کہ تم نے میرے سامنے میری توہین کی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، قید ہوا ہوں تو رسول اللہ کے بیٹے کی محبت میں ہی ہوا ہوں۔ تو امام زین العابدین کو پتہ چلا، کسی نے قصیدہ سنایا کہ یہ فرزدق نے لکھا ہے اور اس وجہ سے بادشاہ نے اس کو قید کر دیا ہے، تو آپ نے 12,000 درہم بطور انعام اس کو بھیجے، 12,000 درہم۔ تو اس نے شکریہ ادا کر کے واپس کر دیے کہ حضور بادشاہوں کے قصیدے بڑے لکھے ہیں، وہاں سے پیسہ بڑا لیا ہے، یہ تو ان غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میں نے آپ کی شان میں لکھا ہے کہ میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس نے وہ 12,000 درہم واپس کر دی۔ اس نے کہا میں نے یہ پیسوں کے لیے نہیں لکھا، تو آپ نے پھر واپس بھیجے۔ آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں یہ لینے پڑے۔ کیوں؟ 7 وجہ لکھی۔ وجہ کیا لکھی؟ فرمایا اس لیے کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آل محمد جب کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لے آتے۔ فرمایا ہم آل نبی کسی کو دیتے ہیں تو واپس نہیں لیا کرتے۔ ہم آل محمد نے ایک دفعہ تمہیں یہ دے دیا ہے نا، یہ واپس، ہاں جی سبحان، میں واپس ہم اس کو نہیں لیتے۔ تو پھر اس نے قبول کر لیا۔ یہ حدیث پاک میں نے شروع میں کہا تھا ایک سناؤں گا، امام زین العابدین سے مروی، سنیں گے؟ جو بولیں گے تو پھر سناؤں گا۔ حضرت امام علی رضا یہ نیشا پور میں آئے۔ نیشا پور ایک بہت بڑا شہر ہے، علم کا مرکز تھا، وہاں تشریف لائے تو 20,000 بندہ آپ کے استقبال کے لیے آیا۔ تو بڑے بڑے محدث بھی آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، تو سب نے زیارت کی۔ تو عرض کیا کہ حضور ہمیں کوئی نہ اپنے بزرگوں سے جو حدیث مروی ہونا وہ سنا ہے، اپنے بزرگوں سے اگر کوئی حدیث مروی ہے تو وہ سنا ہے۔ راویوں کی ایک کڑی ہوتی ہے، اس کو سند کہتے ہیں، تو اپنے بزرگوں سے سند بیان کریں۔ مختصر کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں نا، میں نے اپنے والد جناب موسیٰ کاظم سے سنی ہے، جناب امام موسیٰ کاظم سے سنی ہے، اور جناب موسیٰ کاظم نے اپنے والد حضرت امام جعفر الصادق سے سنی ہے، اور امام جعفر الصادق نے وہ حدیث امام محمد باقر سے سنی ہے۔ انہوں نے وہ حدیث اپنے والد جناب امام زین العابدین سے سنی ہے، اور امام زین العابدین نے وہ حدیث اپنے والد جناب امام حسین سے سنی ہے، اور امام حسین نے وہ حدیث اپنے بابا مولا علی سے سنی ہے، اور مولا علی نے وہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے، رسول اللہ نے وہ حدیث جبریل سے سنی ہے، اور جبریل نے رب العالمین سے سنی ہے۔ کیوں جی؟ اللہ یہ سند اتنی میٹھی ہے۔ کیوں جی؟ ناصر شاہ نے کہا تھا نا اسی لڈواں شٹواں دے کاٹی شکینا، سونے دا نام ہی مٹھیائی بوا دے۔ تو ان ہستیوں کا نام ہی اتنا عظیم ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر یہ سند لکھ کر
اس سند میں جو نام ہے لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دو، اللہ اسے شفا دے دے۔ یہ نام ہی اتنے عظیم ہیں۔ انہوں نے کہا یہ حدیث سرکار نے جبریل نے اللہ سے سنی ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا قلعہ ہے، من داخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا اللہ اسے امان عطا فرما دے۔ حدیث سنی، ٹھنڈ پئی کہ نہیں؟ اچھا، امت مسلمہ اس وقت دو امتحان ہیں امت کے، پوری امت۔ ایک امتحان ہے امت مسلمہ کے اوپر، اب ذمہ داری ہے عقیدہ ختم نبوت کا پہرا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکو کلمہ پڑھ کے بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کر عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں، لیکن مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یادا تیرے، مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت اس امت کی فرضوں میں شامل ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے امت مسلمہ اپنی جتنی ہو سکتی ہے کوشش کرے۔ کیوں جی یہ جو فیصلے اس کے خلاف آ رہے ہیں نا، پاکستان کے آئین کے، اسلام کے خلاف، ہم ان فیصلوں کو جتنے بھی گناہ گار ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، لیکن جو فیصلہ اسلام کے خلاف ہوگا ہم اس کو مانتے، ٹھیک ہے نا جی، ہم ایسے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ اور دوسرا اس امت کا امتحان ہے فلسطین کے مسلمان اور بیت المقدس کہ اس امت کے حکمران اور عوام کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور بے بس ہو چکے ہیں۔ وہاں کے بیچارے مسلمان جانیں دے کر کتنے لوگ شہید ہو گئے، لیکن امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے۔ اور یہ پرسوں کی بات ہے، وہ جو اسماعیل ہانیہ تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ الکفر و ملت واحدہ، سارا کفر ایک ملت ہے اور مسلمان ایک ملت نہیں بن رہے۔ اللہ کرے مسلمان بھی ایک ہو جائے اور اسلام کے جھنڈے کو اللہ کریم بلندیاں فرمائے، اللہ اس امت کو یکجا فرمائے اور اسلام کے اللہ جھنڈے کو عزتیں عطا فرمائے۔ اور اللہ کریم یہ فلسطین وہ دن ہم دیکھیں کہ بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا لگا ہوگا، اور کوئی صلاح الدین ایوبی آئے اور پھر سے بیت المقدس آزاد ہو، اور فلسطین کے روتے ہوئے بچے اور عورتیں جو آج بے بسی کے عالم میں راستہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اٹھے گا مسلمانوں میں سے۔ لیکن عرب کے اندر اقبال نے کہا تھا قافلہ حجاز میں ایک بھی نہیں حسین، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ آج بھی فلسطین کسی حسین جیسے جذبات کا راستہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کریم ہمارے یہ فلسطین کی بیت المقدس کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو اللہ بیداری نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا